پارا چنار میں اس کی بجائے کہ حکومت دہشت گردوں کو کچل دے، دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے۔ وہ کارروائی جس کی ذمہ داری حکومت نے لے لی تھی اور مختلف دور اندیش لوگوں نے حکومت کو بتایا تھا کہ پارا چنار کے علاقہ سدے سے جو دہشت گرد جیل سے رہا ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی وقت کارروائی کر سکتے ہیں، آپ روڈ کی تحفظ کر لے۔ لیکن ذمہ دار لوگوں نے کہا کہ ہم ایف سی کی حمایت کے ساتھ پارا چنار تک ان 23 ٹرکوں کو پہنچا دیں گے، اور ہمارے پاس 2 ہیلی کاپٹر ہے، 2 گن شپ ہے جو دہشت گردوں کو کچل دے گی۔ ہم نے تمام سیکورٹی کے انتظامات کیے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سی ڈی جو خود انہوں نے شائع کی، ان دہشت گردوں نے خود سی ڈی شائع کر دی، جس سی ڈی میں دکھایا گیا ہے کہ جب ان ٹرکوں کو جلایا گیا اور ایک مومن کو شہید کر دیا گیا، اس کے جنازے کی بےعزتی کی گئی، وہاں سے ایف سی کی گاڑیاں جاتی رہی اور لوگ ان کا نعرے تکبیر کے ساتھ استقبال کرتے رہے۔ یہ سی ڈی لوگوں نے دیکھی ہے اور سب کو پتا ہے کہ کون دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے۔ پھر بھی ہمارے مشیر داخلہ کہتے ہیں کہ پارا چنار کے مسئلے میں بیرونی ممالک کا ہاتھ ہے۔ کیا کرنل مجید پاکستان کا باشندہ نہیں ہے؟ کیا اے پی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ عطا الرحمان کسی باہر ملک سے آیا ہوا ہے؟ وہ کرنل مجید جو ایف سی کا کرنل ہے، کہاں تک اگر وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، اگر غیر ملکی باشندہ ہے تو اس کو کیوں کرنل بنایا گیا ہے؟ کہاں سے کرنل کے اس مہم درجے تک پہنچ گیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس مسئلے میں دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ہوا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں اگر آج ہمارے 10 مومنین پابند سلاسل ہیں اور قید میں ہیں، اور چند دن پہلے مولانا رمضان توقیر صاحب کو جو علاقے میں ایک معتدل مزاج اور امن پسند سیاسی رہنما ہے گرفتار کیا گیا، ایک طرف تو شیعوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، اور 6-7 مہینے پہلے 35 طالبان کے دہشت گردوں کو ڈیرہ اسماعیل خان کے جیلوں سے رہا کر دیا گیا، اور پروٹوکول کے طور پر ان کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر جنوبی وزیرستان لے گئے۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ حکومت شیعیان حیدر کرار کی حمایت کرے، ہمیں ان کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا کو پتا ہے۔ میں کل صبح پارا چنار سے نکلا ہوں، افغانستان کے راستے پہنچا ہوں، میں نے وہ شناختی کارڈ دیکھے ہیں، وہ شناختی کارڈ اور ضیاء الحق فاؤنڈیشن کے ایڈنٹی کارڈ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ جو وزیرستان شمالی اور جنوبی کے لوگ آئے تھے، انہوں نے پارا چنار پر غار کیا اور وہ لشکر پسپا ہوئے، ان کی دہشت گرد قتل ہوئے، ان کی ایڈنٹی کارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ نہیں کرتے ہیں کہ ہماری دفاع کرے، ہماری حمایت کر لے، چونکہ ہم نے اپنا دفاع کیا ہے۔ پارا چنار میں بھی شیعوں نے اپنے دفاع کیا، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی دفاع کیا، اور دفاع کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں افسوس ہے حکومت کی حمایت کا۔ اس کے بجائے کہ حکومت شیعہ اور سنی میں فرق رکھے بغیر دہشت گردوں کی مخالفت کر لے، دہشت گردوں کو کچل دے، افسوس کے ساتھ دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ قرم
ایجنسی پارا چنار کی شیوع سے درخواست کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ قرم ایجنسی کے راستے کو طالبان کے لیے کھول دے تاکہ وہ افغانستان جا سکے۔ ان طالبان نے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ نقصان کے علاوہ، ملک کی امن و امان خراب کرنے کے علاوہ انہوں نے کیا تحفہ دیا ہے پاکستان کو کہ ہم طالبان کی زیر حمایت زندگی گزارے؟ اور ہمارے قوم نے، ہمارے علماء نے، ہمارے عمائدین نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ پارا چنار کا علاقہ کبھی بھی طالبان کی جھنڈے کے نیچے زندگی نہیں گزار سکتا، چونکہ انہوں نے جو باجوڑ ایجنسی میں، ممند ایجنسی میں، وزیرستان شمالی اور جنوبی میں اسلام کو بدنام کیا، ایسے علاقے جنہوں میں شیعوں کا وجود نہیں ہے، وہاں پر عوام بیچارہ کو قتل کیا۔ جب یہ پارا چنار رہیں گے تو کیا حشر کریں گے؟ چند دن پہلے قرم ایجنسی میں 8 بندوں کا سر قلم کیا گیا، حالانکہ وہ اہل سنت تھے۔ جب ان کی ایک عام آدمی کے ساتھ یہ برتاؤ ہے، ہم کیسے ان لوگوں کی حمایت کر لیں اور ان کو راستہ دے دیں؟ وہ طالبان، وہ دہشت گرد جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا، حتی اہل سنت والجماعت کے مذہب کے مطابق بھی بے گناہ لوگوں کا سر قلم کرنا جائز نہیں ہے، پھر ان کا مسئلہ کرنا اور ان کے جنازوں کی بے عزتی کرنا، ان کو ڈاٹ سن کے ساتھ باندھنا اور ان کو ان کی جنازوں کو گھسیٹنا اسلام کے خلاف ہے۔ حتی اہل سنت والجماعت بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ ہم کیسے ان کی حمایت کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان کو راستہ دے سکتے ہیں؟ ہم اپنی حفاظت کرنا خود جانتے ہیں۔ حکومت یہ سن لے، حکومت یہ سن لے کہ ہم پارا چنار کے لوگوں پر اپنی غلط مطالبات منوانے کے لیے وہ زور اور زبردستی کا راستہ استعمال نہ کرے، اور اگر زور اور زبردستی کا راستہ استعمال کریں گے تو کوئی نتیجہ ان کے لیے نہیں دیتا ہے۔ آج اگر پارا چنار کا راستہ بند ہے، 4 مہینے سے پارا چنار پاکستان کے مختلف علاقوں سے کٹا ہوا ہے۔ میں خود عرض کیا کہ اس جلسے تک پہنچنے کے لیے کل صبح افغانستان گیا، 15 گھنٹے سفر کرنے کے بعد پشاور پہنچ گیا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ پارا چنار کی شیعوں کو محصور کر کے ان سے اپنے ناجائز مطالبات منوائے جا سکتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے۔ لذا یہ کہ پاکستان کی کچھ اہلکار، ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ پاکستان سٹیٹ کی سیاست ہے، ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ تمام حکومت کی سیاست ہے اور پالیسی ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ شر پسند لوگوں کی سیاست ہے۔ اگرچہ کچھ شر پسند لوگوں نے یہ کام کیا، لیکن ہم پھر بھی محب وطن ہے۔ ہم نے اجنبی اور غیر ملکی لوگوں کی حمایت نہیں کی ہے۔ مختلف لوگوں سے، مختلف گروپوں کی طرف سے پارا چنار کے مومنین کو آفر کی گئی ہے، لیکن پارا چنار کے مومنین نے کسی غیر ملکی کی آفر کو قبول نہیں کیا، چونکہ ہم محب وطن ہیں۔ لیکن یہ عرض کرتا رہوں، میں خود ابھی پارا چنار سے آیا ہوں، پارا چنار کے عوام میں یہ احساس دن بدن زیادہ ہوتا رہا ہے اور زیادہ ہو رہا ہے کہ اگر پاکستانی حکومت ہم میں
اپنی ملک کا باشندہ حساب نہیں کرتے ہیں اور اپنے ملک کے باشندوں کی طرح برتاؤ نہیں کرے گا تو ہم میں کسی اور کام پر مجبور نہ کرے.